جو ایک صورتحال تھی کہ بے روزگاری بڑھ چکی تھی، لوگ پریشانی کا شکار تھے. جب لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اس وقت کوئی حکومت کی طرف سے کوئی امداد اس طرف نہیں مل رہی. خاص کر کے جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو پنشنر حضرات ہیں وہ بری طرح سے اس میں پسے ہیں. اب اس صورتحال میں اس وقت جو موجودہ بجٹ پیش ہوا ہے اس میں باقی تو جو معاملات طے کیے گئے، لیکن اس وقت تک کوئی حکومت کی جانب سے پنشنر کی پنشنوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا. اسی پہ ہم ابھی بات چیت کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ جو ابھی اساس پروگرام کے تحت لوگوں میں ریلیف فنڈ تقسیم کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پہ ایسے بھی لوگ موجود تھے جو کہ جن کے جو ریکارڈ میں سرکاری ملازمین ان کا رجسٹر کیا گیا ہے، لیکن آلریڈی جن کے مطلب کہ جو سرکاری ملازم تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کے بعد کیا اس کی فیملی جو ہے وہ بھی سرکاری ملازمت کے اس دائرے میں آئے گی یا تو پھر وہ بھی اساس پروگرام کی جو امداد ہے اس کی مستحق ہے. اس لیے ہم بات چیت کریں گے. معروف تجزیہ نگار مصطفیٰ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. بہت شکریہ سر. میں تھوڑی سی بات پہ وضاحت کروں گا. کیسر صاحب نے کرونا وائرس پہ کافی تفصیل سے بات کی ہے، کیسر خان صاحب نے، تو میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یہ جو ہمارے حکومت کی پالیسی ہے کرونا وائرس پہ وہ بالکل ناقص پالیسی ہے. حکومت اپنی پالیسی اپنی ریٹ کو قائم نہیں رکھ سکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اس پہ میں یہ بات برآمدہ میں کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ برابر کی ہماری سپریم کورٹ بھی ذمہ دار ہے. دیکھیں یہاں پر انسانی جان کا مسئلہ ہے. آپ نے رمضان کے مہینے میں مذہبی طبقے کو آپ نے ایس او پی میں عمل درآمد کروایا، مسجدوں پر آپ نے پابندی لگوائی، نمازیوں پر پابندی لگائی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسجدوں سے کوئی کیس جو ہے نا کورونا کے نہیں ہے ابھی تک اس پر کامیاب ہے. حکومت کی جو ہماری رٹ ہے نا وہ صرف مذہبی جماعتوں پر ہی چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر ہماری اس کا انکار کریں تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہماری حکومت ہمارے اداروں کے پاس کہ جی یہ کالعدم تنظیمیں ہیں، جی یہ فرقہ واریت پیدا کر رہی ہیں. ان کے اوپر ایک یہ لیبل لگا کے ان کے ساتھ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. وہ مجبور ہوتے ہیں. انہوں نے جو عمل درآمد اصولی پہ کر دیا. لیکن میرا سوال حکومت وقت سے بھی ہے اور میرا سوال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ بند رہا، مسجد نبوی بند رہی ہے، عبادات نہیں ہوئی. اگر وہ بند رہی ہیں تو کیا آپ کی خوشیاں جو تھی وہ اس سے زیادہ تھی کہ عبادات نہیں ہوئی رمضان کے مہینے میں، اور آپ نے عید کے دن میں تمام لاک ڈاؤن کو اوپن کر دیا اور سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے بجائے یہ کہنے کے ہماری سپریم کورٹ کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں دفعہ عیدیں قربان کر دیں. انسان کی زندگی ہے تو خوشیاں ہیں، اگر زندگی نہیں ہے تو خوشیاں کس کام کی. سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا عید کے موقع پر، پابندی لگانی چاہیے تھی. میں تو کہتا ہوں بلکہ یہاں تک لوگوں کو فوج طلب کرنی چاہیے. ان کو پاکستان کی جو عوام ہے، ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے، وہ ایس او پیز کا عمل کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن مجبوری ہماری حکومتوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عوام کے اوپر پریشرائز اس لیے نہیں کرتی، سختی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو ووٹوں چاہیے ہوتی ہیں. یہ نہ ہو کہ ملک میں ایک نیا انارکی پیدا ہو جائے، لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر آ جائیں. اور معذرت کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو غریب کی بات کرتے ہیں ہر تقریر میں کہ جی غریب بھوکا مار جائے گا، غریب بھوکا مار جائے گا، انہوں نے غریب کو صرف ڈھال بنایا ہوا ہے. اصل میں ان کے مفادات تاجروں صنعت کاروں کے ساتھ ہے. اگر تاجر اور صنعت کار سٹرائک کر دیں گے اور وہ بالکل سٹرائک کر دیں گے پورے پاکستان میں تو ان کی حکومت، ان کی معیشت بالکل ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت کو بھی خطرہ ہو جائے گا. یہ غریب کا نام لے کے انہوں نے لوگوں کی جانوں کی بلی چڑھا دی ہے اور معیشت کو بچانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی ذمہ دار ہے، حکومت بھی ذمہ دار ہے. سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. جو پاکستان میں بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں اسپتالوں میں بیڈ کم ہو گئے ہیں، وینٹیلیٹر ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ معاملات بہت خطرناک ریشو 100 سے اوپر جاری ہے لاکھوں کی، اور لاکھوں کی 100 سے نہیں 153 تھی، 153 تھی تو وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور آپ ایک اور بات بتاؤ، یہ وہ اعداد و شمار سرکاری ہیں کیسا صاحب، سرکاری ہیں. اب کئی لوگ ایسے ڈر کے مارے ہاسپٹل میں ٹیسٹ نہیں کرانے جاتے. ان کو پتا کہ میں ٹیسٹ کرانے جاؤں گا ہاسپٹل میں، اگر میرا مثبت نکلتا ہے تو اس کا مطلب میری پوری فیملی کے ٹیسٹ ہوں گے، پوری فیملی کے ٹیسٹ ہوں گے تو پورے گھر کو کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے ہم کو. اور پھر آپ 7,000 یا 6,000 یا 4,000 غالباً ٹیسٹ کی اس کی فیس ہے میرا خیال ہے. آپ پورے گھر والوں کو ٹیسٹ کرائیں تو لاکھ روپے غریب آدمی کہاں سے لے کے آئے گا. تو یہ ایک اس وجہ سے لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے، وہ دیسی نسخے کر رہے ہیں. اپنے سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے اس پر عمل کر کے وہ اپنا علاج خود کر رہے ہیں. وہ تو ابھی صحیح معنی میں اگر آپ ٹیسٹنگ کریں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی ملک میں ہمارے اتنی نہیں ہے، تو یہاں پر لاکھوں کی تعداد ہے، بہت زیادہ تعداد ہے. حکومت کہتی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کیا جائے تو غریب کہاں جائے گا، غریب کہاں سے کھائے گا. لیکن دوسری طرف یہ ایک چیز ابھی سامنے آ چکی ہے عید کے بعد، جو اس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ عید کی شاپنگ کے لیے انہوں نے رمضان میں دکانیں کھولی ہیں، اس کے بعد کورونا تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اس وقت کیا لاک ڈاؤن کا خاتمہ غریب کا قتل عام نہیں ہے، جو انہی لوگوں کا پاکستانیوں کا قتل عام نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ایسی بات نہیں. دیکھیں حکومتوں کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا، اداروں کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب ٹی وی پر بیٹھ کے
کیلکولیٹ کرتے ہیں بالکل کہ جی ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، ڈیلی ویجز جو دیہڑی دار ہے 2.5 کروڑ. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کے پاس بہت اچھی کیلکولیشن ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس ٹائم جو 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ایک وقت کی، وہ طبقہ 2.5 کروڑ ہے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، آپ 2.5 کروڑ پہ ایک سائڈ پہ کر دیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں وزیر اعظم سے، اگر آپ 2.5 کروڑ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے تو پھر آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ملک میں حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس ملک میں بے روزگاری ختم کریں گے؟ آپ کیسے اس ملک میں آپ انصاف دیں گے لوگوں کو؟ تو میرا تو سوال یہ ہے وزیر اعظم سے، آپ 2.5 کروڑ کا کریں کہ آپ ڈیلی ویجز کو آپ 2 مہینے کی ایک مہینے کی تنخواہیں دے دیں، بجائے آپ لوگوں کو آپ 12,000 18,000 دے کے جو آپ بیکاری بنا رہے ہیں. آپ ان کو دیہی دار طبقہ کو ایک مہینے کا آپ ان کو سیلری دیں تاکہ اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں. وہ آپ ان غریبوں کو تو آپ 3 وقت کی روٹی دے سکتے ہیں نا. باقی تاجر طبقہ جو ہمارا اور ہمارا جو یہ صنعت کار ہے، تاجر ہے، ان سے وزیر اعظم صاحب اپیل کریں کہ جناب آپ پورا سال منافع خوری بھی کرتے ہیں، پورا سال آپ منافع بھی کماتے ہیں، آپ اپنا روزگار آپ کا چلتا ہے. اگر آپ ایک مہینے ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں کی جانوں کے صدقے آپ ایک مہینے اگر اپنی آپ کاروبار بند کر دیں گے تو یہ اجر عظیم ہی ہوگا. تو آپ لوگوں کی جان کے ساتھ کام کریں. یہ اس سے تو میرا خیال ہے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. یہ پچھلے عرصے میں جس طرح سے میں کرونا وائرس آیا تھا اور پھر ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، تب افواہیں گردش میں تھی اور حکومتی ارکان اور اپوزیشن بھی آپس میں گفتگو گسا تھی کہ ایران کے راستے سے جو تافتان بارڈر پہ لوگوں کو چھوڑا گیا آنے میں، جبکہ کچھ حلقوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو فلائٹیں ممالک سے آ رہی ہیں وہاں سے کرونا وائرس زیادہ منتقل ہوا، جبکہ کل حکومت نے دوبارہ سے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا ہے. اب ہر طرح کی پرواز ہر ملک سے یہاں پہ آئے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اس کے خطرات پھیل سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اس کے اثرات پاکستان میں اتنے خطرناک نہیں ہوں گے جتنے دوسرے بیرون ملک میں ہوں گے. اب پاکستان میں جو کرونا کی جو تعداد ہے بڑھ رہی ہے، اس ٹائم وبا کا سارا زور پاکستان اور انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے پرابلم نہیں ہوگی، پرابلم ان کنٹریز کے لیے ہوگی جہاں پر ہمارے فلائٹ جائیں گی. اب وہ ممالک ہمارے ملک ہمارے جہازوں کو وہاں پر اپنے ملک میں اترنے لینڈ نہیں کرنے دیں گے اپنے ایئرپورٹس پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے پوری دنیا کو کہ اس ٹائم کرونا کا سارا زور پاکستان میں ہے. ہماری فلائٹس کے لیے پرابلم ہوگی، جو یہاں سے ہمارا لوگ جائیں گے ان کو پرابلم ہوگی. وہاں سے آنے کی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ حکومت کو پتہ لگ گیا ہے، ایکسپیرینس ہو گئی ہے، ان کو پتہ لگ گیا وہ لوگ آتے ہیں ان کا انتظام انہوں نے کر لیا ہے، ان کو قرنطینہ کریں گے جو بھی کریں گے. اب وہ ایشو نہیں، اصل میں حکومت نے غلطی کر لی ہے، اب اس کا ازالہ ممکن نہیں. جب انہوں نے افغان بارڈر سے جو انہوں نے کرونا کا سارا مریض انہوں نے پاکستان انٹر کیے، وہیں سے تو سارا کام خراب کیا زلفی بخاری صاحب نے. میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا، تو زلفی بخاری صاحب اس کے ذمہ دار تھے. لیکن اب تو پورا ہمارے پورے اب اس ٹائم تو ایس او پی جو ہو رہا ہے نا وہ صوبوں میں ہو رہی ہے. وہ ایک صوبے کو کہتا آپ ایس او پی میں عمل نہیں کر رہے، سندھ گورنمنٹ وفاق سے لڑ رہی ہے، وفاق اس سے لڑ رہی ہے. تو اب اس ٹائم تو ملک میں آپ کو پتا ہے کہ کرونا کا بحران کم ہے اور دوسرے سیاسی بحران بہت زیادہ ہیں. تو اب وزیر اعظم صاحب بھی میرا خیال اس پہ اتفاق کر گئے کہ جتنے مرتے ہیں ان کو مرنے دیں. ٹھیک ہے، یہ وبا آئی ہے خود ہی چلی جائے گی، اور انہوں نے بھی لوگوں کا ذہن بنا دیا. وہ خود کہتے ہیں جی اب ہم نے اس کے ساتھ زندگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے یہ وبا کنٹرول ہو سکتی ہے یا پھر کسی حد تک پاکستان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے تو ایک ہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جیسے ابھی کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایس او پیز کے لیے قوم کو